السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم عام فہم تفسیر القرآن شروع کریں گے، جس کی ابتدا ہم سورہ فاتح سے ہی شروع کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ مکی ہے، اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا و سزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے شروع میں آئی ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ فضیلت سورہ فاتح۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسی فضیلت والی سورہ تورات، انجیل، زبور میں بھی نازل نہیں ہوئی، اور وہ سب المثانی یعنی 7 آیات والی اور قرآن عظیم ہے، جس کو اللہ تعالی نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5007۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاح بھی ہے۔ سورۃ الصلاح۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاح بھی ہے، یعنی وہ سورت جو نماز کے لیے ضروری ہو۔ سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ امام اور مقتدی سب کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب۔ ترجمہ، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 714۔ من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج۔ ترجمہ، جس نے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 821۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تم اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، اثنا علی عبدی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔
یہ عہد و پیمان میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ آمین۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 598۔ آیت نمبر 4 میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں نعبد اور نستعین سے پہلے ایاک کا لفظ لایا گیا ہے، جو حصر کا بھی فائدہ دے رہا ہے اور تاکید کا بھی۔ اس کا معنی یوں بنتا ہے کہ اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں نہ کریں گے، اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ مانگیں گے۔ گویا شرک کی جملہ اقسام کے استحصال کے لیے اکیلی یہ آیت ہی کافی ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ بھی، حتیٰ کہ مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی۔ اس لیے اونچی آواز میں آمین کہنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ آمین کہنے کے معنی ہے قبول کر، یعنی اے اللہ، ہم نے جو دعا کی ہے اس دعا کو قبول فرما۔ صحیح بخاری کا باب ہے کتاب الصلاۃ، باب جہر الآمین بالتامین۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور سورہ بقرہ سے والناس تک پورا قرآن جواب دعا ہے۔ دعا یہ تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ قرآن مجید میں صراط مستقیم کا بیان ہے اور اس کی وضاحت بھی ہے۔ عزت، ترقی، کامیابی و نجات سب صراط مستقیم میں ہیں۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، ناکام و نامراد ہے، تو اس لیے کہ وہ صراط مستقیم کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ قرآن کی طرف مائل ہو اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے۔ صراط مستقیم کو واحد کے سیغے سے بیان فرمایا، کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اسی لیے پیروی صرف ایک راہ کی کرنی ہے، نہ کہ ایک راہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہی ملت اسلامیہ کی وحدت اور اجتماعیت کی بنیاد ہے، جس سے ہٹ کر یہ امت مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ حالانکہ اسے تاکید کی گئی ہے کہ دوسرے راہوں پر مت چلو، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 153 میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ ترجمہ، اور یہ کہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں کے پیچھے نہ جاؤ، اور ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ اسی بات کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کی دائیں اور بائیں جانب کھینچتے ہوئے فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام آیت 153 کی تلاوت کی۔ مسند بزار حدیث نمبر 1489۔ صحیح الالبانی فی تخریج شرح الطحاوی لابن ابی العز۔